ویلکم بیک. بجٹ کی آمد ہے اور اس سال پاکستان کو صرف ایک نئے بجٹ کی نہیں بلکہ ایک آؤٹ آف دا باکس بجٹ کی ضرورت ہے. ایسا بجٹ جو صرف نئے ٹیکس لگانے کے بجائے اکانومی کو گرو کرنے کا راستہ دے اور ملک کو کیش اکانومی کے دلدل سے نکالنے کی کوئی سیریس ایفرٹ کرے. دراصل پاکستان کی فسکل پالیسی کئی دہائیوں سے ایک ہی پیٹرن پہ چل رہی ہے. اگر ریونیو کم ہو تو ٹیکس ریٹس بڑھا دو، اگر گروتھ سست ہو تو ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دو، اور اگر ڈاکیومنٹیشن کم ہو تو انہی لوگوں پر مزید بوجھ ڈال دو جو پہلے ہی ٹیکس نیٹ پہ موجود ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ کمپلائنٹ سیکٹرز مسلسل پریشر میں ہے جبکہ ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ان ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز مسلسل ٹیکس نظام سے بچ رہے ہیں اور وارے نہیں آ رہے ہیں. اسی وجہ سے انویسٹمنٹ کمزور رہی ہے، انڈسٹریل ایکسپینشن سست پڑ گئی ہے، ایکسپورٹرز کی کمپٹیٹیونیس متاثر ہوئی ہے اور انفارمل اکانومی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ فارمل کارپوریٹ سیکٹر پر اوور آل ٹیکسز کا بوجھ تقریباً 64% سے زیادہ ہو چکا ہے. دوسری جانب سیلری کلاس بھی تقریباً 38.5% تک ٹیکس برڈن برداشت کر رہی ہے. لیکن ایگریکلچر، ریٹیل، ریل اسٹیٹ اور سروسز جیسے بڑے سیکٹرز اب بھی مؤثر ٹیکسیشن سے بڑی حد تک باہر ہیں. حالانکہ ریٹیل اور ایگریکلچر مل کر تقریباً جی ڈی پی کا 5واں حصہ بنتے ہیں لیکن ان کا ٹیکس میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. اسی دوران ڈاکیومنٹڈ بزنسز اور ملٹی نیشنل کمپنیز ملک کے ٹوٹل ریونیو کا تقریباً 1/3 اٹھا رہے ہیں جو ملک کی اکانومی میں ان کے اصل شیئر سے بھی کہیں زیادہ ہے. گویا فارمل سیکٹر ایک طرح کا کمپلائنس ٹیکس ادا کر رہا ہے، کمپلائنٹ سیکٹر ہے، اور ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو انڈائریکٹلی سبسیڈائز کر رہا ہے جس کا والیوم اندازاً جی ڈی پی سے 30 سے 40% تک ہو چکا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ تقریباً 24 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں صرف 59 لاکھ فائلرز ہیں. وہ کیا ادا کرتے ہیں یہ ایک الگ بات، یعنی صرف 2.2% آبادی پورے فسکل سسٹم کو چلا رہی ہے. دوسری جانب انویسٹمنٹ کی صورتحال بھی خاصی تشویشناک ہے اور بہت ہی سیریس کنسرنز ہیں. پچھلے 3 برسوں میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو صرف 13 سے 14% کے درمیان رہا ہے جو 1970 کے بعد سے کم ترین ہے. ساتھ ہی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں جی ڈی پی کا صرف 0.5 to 0.6% ہے. یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ انویسٹرز اب پاکستان کی اکانومی پہ بالکل اعتماد نہیں کر رہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا بجٹ 2027 میں نئی سوچ آئے گی یا پھر انہی ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز پر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالا جائے گا. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اب صرف زیادہ ٹیکسز سے نہیں چل سکتا، ملک کو ایک ایسی پالیسی چاہیے جو انویسٹمنٹ بڑھائے، انڈسٹری کو گرو کرے اور ایکسپورٹس کو کمپٹیٹو بنائے. ورنہ کیش اکانومی مزید مضبوط ہوگی اور معیشت لو گروتھ کے دلدل میں پھنستی چلی جائے گی. آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم یونس دھاگا صاحب، پاکستان کے سابق سیکرٹری خزانہ رہے ہیں، آج کل ہیڈ کر رہے ہیں پالیسی ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کونسل کراچی چیمبر آف کامرس کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید قریشی، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے پاکستان بزنس کاؤنسل کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بزنس کاؤنسل کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس پہ بھی عمل ہو جائے، ایڈوائزری کاؤنسل کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کو بھی کوئی دیکھ لیا جائے. اگر سپر ٹیکس کا ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اس کو دیکھ لیا جائے. اگر ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ اس لیول کا سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے اس کو کم کیا جائے، تو ود ان دا جو ہماری کیپیسٹی ہے، جو ہماری چادر ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے بھی پاسبل ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکے. شکریہ کامران صاحب. میں بالکل سمجھتا ہوں ہمارے پاس ہے گنجائش، لیکن بات یہ ہے کہ کامران صاحب ہمیں اب جو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اکنامک ویژن نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ جو بجٹ ہوتا ہے وہ ایک اکنامک ویژن کا ریفلیکشن ہوتا ہے. ہم ایک عادی ہو چکے ہیں، نہ صرف یہ کہ بوروڈ منی کے عادی ہو چکے ہیں، ہم بوروڈ ویژن کے بھی عادی ہو چکے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف نے ہمیں کوئی چیز بتا دی ہے یا کہیں سے ہمیں کوئی کسی فورن ایجوکیٹڈ کسی اکانومسٹ نے جو بات بتا دی ہے وہی ہمارے لیے ٹھیک ہے. حالانکہ ودن اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس اس وقت ایشوز ہیں اس میں 2-3 ایشوز ہیں جس کو ہمیں اگر ایڈریس کر لیں تو اسی موجودہ جو ہم بے شمار ٹیکسز ہم جیسے آپ نے بتایا کلیکٹ کر رہے ہیں اس میں سے ہم نہ صرف یہ کہ ہم ان کو ٹیکس پیئرز کو بھی ریلیف دے سکتے ہیں، ہم اپنی اکانومی کی گروتھ کی طرف بھی جا سکتے ہیں بائی اسپینڈنگ آن انفراسٹرکچر. اب میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. پہلے آپ لے لیں این ایف سی کی ڈسٹریبیوشن. اب این ایف سی کی ڈسٹریبیوشن میں جو زیادتی کی گئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ نے سارا قرضہ ان کے اوپر ڈال دیا، سارے اخراجات ان پہ ڈال دیے اور پیسہ سارا آپ نے صوبوں کو دے دیا. اب اس کو ایک ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ اس کو ہم کوئی صوبائی یا وفاقی معاملہ بنائیں. ایک ریئلسٹکلی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہم ایزیلی اگر آپ فرض کیجئے کہ جو شعبے
صوبوں کے ہیں. فار ایگزامپل سوشل ویلفیئر. اب سوشل ویلفیئر میں BISP کو یہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے, اس کے 600-700 جو بلین آپ دیتے ہیں وہ آپ بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ لو انکم کنزیومرز ہیں بجلی کے اور گیس کے, ان کو جو آپ سبسڈیز دیتے ہیں وہ بھی صوبوں کو آپ دیا سکتے ہیں, اس طرح انڈیا میں دی جاتی ہیں. اب ان دونوں کو اگر آپ ملا لیں تقریباً 1,200 ارب کا یہ آپ اپنے پاس بنا سکتے ہو, جس کو ہم وداؤٹ ڈسٹربنگ دی NFC کا آپ شیئر بے شک چینج نہ کریں, لیکن یہ ایکسپینسز آپ ضرور ٹرانسفر کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اس کے لیے کوئی آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی ضرورت نہیں, یہ ایک آپ سے NFC کی ایک میٹنگ میں بھی یہ کر سکتے ہیں. نمبر 2, آپ کے پاس ہے جو ایلیٹ کیپچر, اس سے آپ نکالیں اپنے بجٹ کو. سب سے بڑا ہمارا ایلیٹ کیپچر ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے, جس کو ہم جس طرح کہ ہم سود کو بڑھائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں جو انفلیشن کے نام پہ جو ہمیں سود بڑھایا گیا اور اس کو 22% تک لے جایا گیا, اب بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ہر وقت. دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ انفلیشن سے آپ 1-2% اوپر رکھتے ہیں ریئل انٹرسٹ ریٹ. ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ 4 سے 5% ہوتا ہے اور مسلسل ہی آ رہا ہے. اب اگر 4-5% کی آپ صرف کیلکولیشن ہی کر لیں, اس میں سے اگر 3% بھی اگر ہم بچا سکیں تو وہ تقریباً 1,000 ارب روپے وہ ہو جاتے ہیں. 1,000 ارب کی وہاں پہ بھی آپ کی گنجائش ہے کہ اگر آپ ایک پالیسی دیں, آپ کی جو پارلیمنٹ ہے, کیبنٹ ہے, وہ ایک پالیسی دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ انڈیپینڈنٹ ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی, حالانکہ مانیٹری پالیسی کمیٹی میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے بینکرز کا, مگر اسٹل اگر وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے تو ان کو پالیسی ڈائریکشن ضرور دی جا سکتی ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ آپ 1-2% سے اوپر نہ رکھیں. تو یہ 1,000 ارب, تو یہ 2,000 ارب کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی بھی روم ہے ود ان دس سیم سیٹ اپ ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں, اور یہ 2,000 ارب آپ نہ صرف اپنا خسارہ کم کر سکتے ہیں, آپ اپنا PSDP کو بھی چلا سکتے ہیں, آپ ان کو ٹیکسز بھی کم کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا, آپ کے ایکسپورٹر, اب یہ دبئی کے حالات خراب ہو گئے, ورنہ اس سے پہلے ایکسپورٹرز اب جس طرح کا آپ نے ان کے اوپر ٹیکس ڈال دیا تھا جو آپ نے بتایا ابھی, انہوں نے سب نے اپنے آفیسز کھولنے شروع کر دیے تھے دبئی میں. آپ کا جو IT ایکسپرٹ ہے, IT اسپیشلسٹ ہے جو کام کر رہے ہیں, وہ کہتے تھے جی ہمارا آفس وہاں کھول دیں, وہاں سے ہم کام کر دیں دبئی سے, کیونکہ وہاں پہ وہ ٹیکس کم ہے سیلری کے اوپر بھی. تو ہم نے اپنا سارا جو تھا, جو ڈالرز ہمارے پاس آنے تھے وہ ہم نے دبئی شفٹ کر دیے, کیونکہ وہاں پہ ٹیکس کم. تو ٹیکس کا رجیم جب بھی آپ خراب کریں گے تو آپ کا باہر سے تو انویسٹمنٹ نہیں آنی جیسے آپ نے کہا, لیکن آپ کا ایگزسٹنگ انویسٹر یا ٹریڈر یا جو بھی آپ کا اکنامک ایکٹر ہے وہ باہر چلا جائے گا, اور آپ کی تو جو اس وقت اگر ہمارے پاس گنجائش ہے اس میں بجٹ کو, ٹیکسیشن کو ٹھیک کریں, اپنی NFC کو ٹھیک کریں, اور ہمارا جو انٹرسٹ ریٹس کے جو پیمنٹس ہیں اس کی کوئی لمٹس لگائیں.